اب طلاق کی مسائل میں دیگر مذاہب میں افراط و تفریط کا شکار ہے. یہودیوں میں طلاق کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے. یہودیوں میں جب چاہے مرد نے طلاق دے دی، بغیر عدت کی دوسرے سے نکاح کر لیتے. اس کی برخلاف نصرہ میں طلاق کی گنجائش بہت ہی کم ہے. ہندوؤں میں تو بالکل طلاق کی اجازت ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جائے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. میرے محترم دوستو بزرگ، سورۃ طلاق چل رہا ہے. اس کی شان نزول بتایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی حضرت حفصہ بنت حضرت عمر کو ایک طلاق دے دی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رجوع کا حکم دیا، کیونکہ حفصہ صوامہ بھی تھی، قوامہ بھی تھی، یعنی بکثرت روزہ رکھنے والی اور بہت عبادت کرنے والی خاتون تھی. تو آپ کے لیے بشارت تھی کہ حضرت حفصہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کر لیا. شان نزول کی زمن میں زیادہ مشہور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے. انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تھی. حضرت عمر نے یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ نے غلط کام کیا ہے، اس کو کہو کہ رجوع کرے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک طلاق دی تھی، لہذا رجوع کر لیا. تو میرے دوستو، اس سورہ میں اللہ نے اس مسئلہ کی بھی وضاحت فرما دی کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، طہارت کی حالت میں دینا چاہیے، بلکہ اگر اس کی بغیر بالکل چارہ نہ ہو تو پھر ایسے طور میں طلاق دی جائے جس میں میاں بیوی کا ملاپ نہ ہوا ہو. اب پچھلے جمعہ کو میں نے بتا دیا کہ طلاق کا لفظی معنی ہے بندش کو کھول دینا، چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. اللہ نے طلاق کا حق مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں. یہ اختیار مرد کے ہاتھ میں ہے، آدمی کے ہاتھ میں. یہ بیادی عقدۃ النکاح سورۃ البقرہ کے اندر 337 نمبر آیا، یعنی نکاح کی گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہی اس کو بصورت طلاق کھولنے کا مجاز ہے. مطلب یہ کہ نکاح کا اعتبار مرد سے ہے اور طلاق کی صورت کی عدت کا اعتبار عورت سے. عورت کی عدت سے اعتبار ہوگی، مرد کو طلاق کی اعتبار ہوتی ہے، کیونکہ عدت اس سے پوری کرنا ہوتی ہے عورت کو. طلاق ایک ناپسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ ناپسند عمل اللہ کے نزدیک طلاق ہے. اب میں نے پچھلے جمعہ کو یہ بھی بتا دی میرے دوستوں
بعد وقت میں کہ عورت مرد کے درمیان میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسے تنازع کھڑے ہو جائے نا تو اس تنازع کو نبھانا مشکل ہو گئے، تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ خود میاں بیوی ایسے تنازع کو سلجھانے کی کوشش کرے. اگر یہ ممکن نہ ہو تو عورت اور مرد کے عزیز و اقارب رشتہ دار جمع ہو جائے، بڑے بیٹھ کر ان کی سرپرستی میں اس معاملہ کو نمٹانے کی کوشش کی جائے، دونوں آپس میں سلجھانے کی کوشش کرے. ایسے نہ ہو تو اپنا عزیز و اقارب بیٹھ کر اس کو نمٹانے کی کوشش کی جائے سب ان کی سرپرستی میں، تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے. کیونکہ شریعت کی روح سے نکاح کی عدامت مقصود ہے، اور اگر کوشش کی باوجود نبھانے کی کوئی صورت نہ بن سکے تو پھر شریعت نے میاں بیوی کو جدائی کی اجازت دی ہے، اور اسی کا نام طلاق ہے کہ آپ علیحدہ ہو جاؤ، اس کی نام طلاق رکھا گیا ہے. اب طلاق کی مسائل میں دیگر مذاہب میں افراط و تفریط کا شکار ہے. یہودیوں میں طلاق کو ایک معمولی چیز سمجھا جاتا ہے. یہودیوں میں جب چاہے مرد نے طلاق دے دی، بغیر عزت کی دوسرے سے نکاح کر لیتے بلا قصور، جب چاہا بلا قصور طلاق دے دی. پھر عورت کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ طلاق کی فوراً بعد نکاح ثانی کر لیتی ہے. اس کی برخلاف نصرہ میں ہے، انجیل طلاق کی گنجائش بہت ہی کم ہے. انجیل میں طلاق کی گنجائش بہت ہی کم ہے. عورت کی زانیہ ثابت ہونے کے علاوہ طلاق کے لیے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. عیسائیوں کے اندر، کرسچن اگر اس واحد عذر کی بغیر کوئی شخص طلاق دے دے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوتی. یہ عیسائیوں کی طرف طلاق شمار نہیں ہوتی. اور اگر ایسی عورت نکاح ثانی کر لے تو وہ زنا شمار ہوتا ہے. زنا کے علاوہ ان کے اندر کوئی طلاق دینے کا کوئی صورت ہی نہیں ہے. اور اس عذر کے علاوہ اگر کسی نے طلاق دے دی عیسائیوں میں، وہ طلاق شمار نہیں ہوتی. اگر وہ نکاح کر لے دوسرے سے تو وہ زنا میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح ہندوؤں میں نکاح تاجست ہوتا ہے اور طلاق کی کوئی گنجائش نہیں، ہمیشہ کے لیے نکاح ہوتا ہے. طلاق کی ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے، حالت کتنی بھی خراب ہو جائے. دیگر مذہب میں اس مسئلہ میں افراط و تفریط پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہندوؤں میں تو بالکل طلاق کی اجازت ہی نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جائے، حالت کتنے خراب کیوں نہ ہو، ہندوؤں میں طلاق نہیں دی جاتی ہے. اسلام میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ بھائی اسلام میں نکاح تاجست اگر ہوتا ہے کہ بھائی نکاح دائم و قائم پوری زندگی کے لیے اگرچہ ہوتا ہو، تاہم اس میں جب نبھا نہ سکے، ایک دوسرے کو سمجھ نہ پائے اور آپس میں تنازع بڑھ جائے، لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مانتے نہیں ہیں، عورت آدمی کو، آدمی عورت کی محبت نام کی چیز بھی نہیں ہے، دونوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ پہلے بتا دیا کہ آپس میں دونوں کوشش تو کریں کہ ایک دوسرے کو میاں بیوی کی حیثیت سے محبت کی نگاہ سے دیکھیں. اور یہ بھی تو سبب ہے کہ میاں بیوی محبت ایک دوسرے سے اپنے نگاہ بھی اپنے بیوی کی طرف کرے نا، یہ چومے، یہ بھی نفل نماز کی سبب ہوتی ہے. بہت بڑی چیز ہے.